السلام علیکم۔ نورانی قاعدے کے نیو لیسن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا لیسن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم حروف سے آگے نکل کر حرکات پر بات کریں گے۔ اگر آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ سمجھ لیں کہ 30 سے 40% قرآن آپ کا سیدھا ہو جائے گا، تجوید آپ کی درست ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کہ آج کے سبق میں ہم 6 حرکات کو پڑھیں گے۔ حرکت یا اعراب، جیسا کہ آپ حروف کے اوپر، حروف کے نیچے بعض علامات جو دیکھتے ہیں، ان کو عربی میں حرکات اور اردو میں اعراب کہا جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت میں ان کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی حرف کی آواز وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی حرکت پر۔ تو آج کی حرکات کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ قرآن کا بہت زیادہ حصہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم 6 حرکات کو سیکھنے جا رہے ہیں: زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ تو زبر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ اوپر ہوتی ہے حرف کے ہمیشہ، اور زیر یہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ دونوں کی شکل ایک ہے، صرف جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو پیش ہوتی ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور اس طرح واو کی سی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ اب انہی کا جو اگلا ورژن ہے، یعنی 2 زبر ہمیشہ اوپر، 2 زیر ہمیشہ نیچے، 2 پیش ہمیشہ اوپر۔ اب ان میں فرق یہ ہے، 1 زبر 1 زیر 1 پیش، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان میں آواز کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو زبر ہوتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر آئے گی تو اس کی آواز مختلف ہوگی، اور جب 2 زبر کسی حرف کے اوپر آئے گی اس کی آواز مختلف ہوگی۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان آوازوں کو کیسے بنانا ہے۔ تو دیکھیں، 1 زبر ہوگی حمزہ زبر آ، یا آپ اس کو حمزہ فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یا پھر شدہ کھڑی زبر، جو بھی حرکت ہوگی الف کے اوپر، تو اس کی صورت میں الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، اگر ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ حمزہ زیر ای ہو جائے گا، اگر پیش لگا دیں تو حمزہ پیش او ہو جائے گا۔ تو حمزہ زبر آ جب زبر ہوتی ہے تو اس آواز کو ہم کھینچتے ہیں، دھکا دیتے ہیں گویا کہ آگے کی طرف۔ حمزہ زیر ای جب زیر ہوتی ہے تو چونکہ زیر نیچے ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم اس کو ای پڑھتے ہیں، یعنی اس کو نیچے کی طرف دھکا دیا جاتا ہے، اور جب پیش ہوتی ہے حمزہ پیش او تو ہم اس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی 3 آوازیں ہیں۔ اب اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو جائے، جیسا کہ یہاں پر دال کے اوپر 2 زبر ہے، تو دال 2 زبر دن دن، تو اس کی آواز اس طرح ہوتی ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہے تو گویا کہ ہم اس کے اوپر 1 زبر پڑھیں گے، اور اس زبر کے بعد ہم نے نون ساکن لگا لینا ہے، دن دن، تو نون ساکن کی آواز ہوگی تنوین میں۔ دال 2 زیر اگر پڑھیں تو دن، دال 2 پیش پڑھیں دن ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آوازیں کیسی ہوتی ہیں، 1 زبر 1 زیر 1 پیش کی، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی۔ اب ہم ان تمام حروف کو آپس میں ملا کر، ان کی آواز کو ملا کر ایک لفظ بنائیں گے، اور اس کی آواز کو پیدا کریں گے کہ کیسے ایک لفظ کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا حرف یہاں پر حمزہ ہے۔ ہم نے حمزہ کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ زبر آ، آ اس کی آواز ہوگی۔ اب اس آواز کو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے جو پہلی آواز بنائی تھی حرف کی وہ آ ہے۔ دوسرا حرف ہے با۔ اب با کے اوپر بھی ہم نے دیکھا زبر ہے، با زبر با۔ اب دونوں آوازوں کو ہم نے ایک ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہیں کہ پہلے 2 حروف کی آوازیں کیا تھی، آبا، آ با، ان دونوں کو ملائیں گے تو آبا ہو جائے گا۔ تیسرا حرف ہم نے دیکھا تو دال ہے، اور دال کے اوپر 2 زبر ہے، دال 2 زبر دن، تو الف ہمیشہ لکھا جاتا ہے 2 زبر کے بعد، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو اس صورت میں الف پڑھا جائے گا۔ تو دال 2 زبر دن، ابدن۔ اب دیکھیں ہم نے 3 الگ الگ سے حروف کو، ان کی آوازوں کو پہلے پڑھا، پھر ان 3 آوازوں کو ایک ساتھ ملایا تو ایک لفظ بن گیا ابدن۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے، اس میں بھی 3 حروف ہیں، پہلا حمزہ زبر آ، دوسرا ح ہے، ح زبر ح، آح، دال 2 پیش دن، احدن، تو یہاں پر 3 آوازیں مل کر یہ لفظ بنا ہے، احدن۔ اگلا لفظ حمزہ زبر آ، خوا زبر خوا، آخوا، ذال زبر ذا، آخاذ، یہاں پر بھی 3 حروف، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذین، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، حمزہ زبر آ، نون زبر الف نا، انا،
انا، تو یہاں پر اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، انا پڑھنا ہے اس کو، انا۔ با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیل، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تین، باراراتین۔ تو دیکھیں اس لفظ میں 4 حروف ہیں، تو جب بھی آپ 4 یا 5 حروف والا کوئی لفظ دیکھیں اور آپ اس کے ہجا کریں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب ایک حرف کا آپ نے ہجا کیا پھر دوسرے کا کیا تو ان دونوں حروف کی جو آواز تھی آپ نے پہلے ان کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر جب تیسرے حرف کا آپ ہجا کریں گے تو پھر تینوں حروف کی آواز کو ملانا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں کہ پہلی آوازیں کیا تھیں۔ مثلا با زبر با، را زبر را، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، بارا، جب تیسرا پڑھیں گے را زبر را، اب تینوں کو ملانا ہے، بارارا، پھر چوتھے کو پڑھنا ہے، تا دو زیر تین، بارارا تین، جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر ل، جاعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، جمع، حسد، حشر، خشیہ، خلق، خلق۔ آپ نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو روکنا ہے اور اس لائن کے ہجا آپ نے خود کرنے ہیں۔ ذکر، رفع، رقبۃ، یہ دیکھیں یہ 4 حروف والا ایک لفظ ہے تو آپ نے یہاں پر ایک ایک کو پڑھنا ہے اور پھر پیچھے والے کے ساتھ ملا کر آگے جانا ہے۔ سرور، سرور، سفرۃ، یہاں پر بھی 4 ہے تو یہاں ان کے ہجا آپ نے خود کرنے ہیں۔ اگلے پیج پر آتے ہیں، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیش تن، غباراتن، فعل، آپ نے اس کے ہجا کرنے ہیں۔ قطراتن، اس کے ہجا آپ نے کرنے ہیں کیونکہ یہ غباراتن کی طرح ہے۔ قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیل، قدر۔ اچھا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ اس کے جب ہجا کریں گے تو قاف پیش کو اور را زیر ری، یہ تو آسان ہے، اب اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں اور آپ دیکھیں کہ آیا اس کو آپ صحیح پڑھ رہے تھے آج سے پہلے یا غلط پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اس کو یا نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ عربی میں جب کبھی بھی آپ یا کے اوپر، واو کے اوپر یا الف کے اوپر اس طرح چھوٹا حمزہ لکھا ہوا دیکھیں تو آپ نے وہاں پر اس الف یا واو کو نہیں بلکہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہوگا حمزہ زبر قوری، قوری، تو یہ رسم الخط میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ قسم، اس کے حجاب کریں، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدن، لمزت، لام پیش لو، میم زبر مہ، لومہ، زا زبر زہ، لومز، تا دو زیر تین، لومزتین، لام زبر لہ، ہا زبر ہا، لہ، با دو زیر بن، لہ بن، میم زبر مہ، سین زبر سہ، مسہ، دال دو زیر دن، مسدین، نون زبر نہ، خا زیر خی، نخی، را زبر راہ، نخیرہ، تا دو زبر تن، نخیرتن، وجد، وسق، وقب۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو پڑھا اور ہم نے یہ سیکھا کہ زبر، زیر اور پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ جب 3، 4، 5 2 حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے تو ان کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش ہے تو اس کی آواز کیسی ہوگی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہے تو اس کی آواز کیسی ہوگی۔ اگر آپ نے اس لیسن کی پریکٹس اچھی طرح سے کر لی تو 30 سے 40% قرآن آپ کو خود بخود آ جائے گا، کیونکہ زبر، زیر، پیش اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یہ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی حرکات ہیں۔ ہمارے اگلے لیسن میں ہم آپ کو انشاءاللہ مزید حرکات پر تفصیلی سمجھائیں گے، لیسن دیں گے آپ کو۔ جب آپ تمام لیسن کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن کسی حد تک تجوید کے مطابق ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔